اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت آپ امام حسین علیہ السلام فور عالمی چینل کربلا مقدسہ کو ملاحظہ فرما رہے ہیں اور پروگرام معرفت منتظر اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف میں حاضر خدمت ہے۔ ہماری گفتگو کا سلسلہ گزشتہ کچھ دنوں سے یاران حضرت صاحب الزمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے عنوان سے جاری ہے، یعنی موضوع ہے کہ کس طریقے سے ہم امام کے لشکریان میں، امام کے لشکر میں شامل ہو سکتے ہیں اور حتیٰ دور غیبت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف میں بھی ہم امام کی آوان اور انصار بن سکتے ہیں۔ یعنی انسان جس دور میں زندگی گزار رہا ہے، یقیناً اس دور میں بھی انسان اپنے وقت کے امام جو کہ پردہ غیبت میں ہیں ان کے آوان اور انصار میں سے بن سکتا ہے، چونکہ عقل کا تقاضا بھی یہی ہے کہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھنا اور امام کا انتظار کرنا، یقیناً کوئی بھی ذی عقل انسان اس چیز کو قبول نہیں کرے گا کہ انسان جو ہے وہ بیٹھ جائے اور امام کا انتظار کرنا شروع کر دے کہ کب امام تشریف لائیں گے تو پھر ہم اپنے کاموں میں لگ جائیں گے۔ یقیناً کوئی بھی ذی شعور اور ذی عقل انسان اس چیز کو قبول نہیں کرے گا، اور حتیٰ ہو سکتا ہے کہ جو لوگ اس طرح کرتے ہوں ان کو یا تو بے وقوفوں کا نام دیا جائے کہ یہ لوگ جو ہے وہ بے وقوف ہے، عقل سے دور لوگ ہیں، یا ان کے بارے میں یہ کہا جائے گا کہ ان کا جو دین ہے وہ رہبانیت کا دین ہے، یعنی اس دین میں باقی تو کچھ کرنا نہیں ہے، صرف بیٹھ کے امام کا انتظار کرنا ہے، جو کہ قطعی طور پہ ہمارا دین جو کہ عقل کا دین ہے اس میں اس قسم کی چیزوں کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اور ان چیزوں سے منع کیا گیا ہے، رہبانیت سے منع کیا گیا ہے۔ البتہ کچھ زاہد افراد کچھ دنوں کے لیے تنہائی اختیار کر دیتے ہیں، جس کو خلوت کہتے ہیں۔ وہ خلوت کا حساب کتاب اور ہے کہ وہ انسان اپنی تربیت گویا کہ کر رہا ہوتا ہے، اور یہ عقل کے مطابق بھی ہے، چونکہ ظاہر ہے کہ ایک بچہ اس کو پہلی ہی دن سے تو وہ اس کو نہیں بھیجا جائے گا کام کے لیے، بلکہ پہلے وہ کچھ پڑھے گا، کچھ اس کی کچھ تمرینات ہوں گی، تو پھر جا کے وہ کام پہ اس نے لگنا ہے۔ تو اسی طریقے سے دین کے لیے بھی ظاہر ہے کہ کچھ تربیت کی ضرورت ہوتی ہے، اور اگر ایک انسان تنہائی میں بیٹھ کے اپنے دین کے بارے میں کچھ سوچیں، فکر کریں اور عبادت الہیہ انجام دے، اور اس عبادت کی واسطے سے انسان جو ہے وہ کامیابی کی طرف، یعنی اس چیز اور اس ہدف کی طرف بڑھ جائے، تو یہ جو ہے وہ عقل کے مطابق ہے۔ لیکن کلی طور پہ زندگی کو اسی رہبانیت میں، یعنی بیٹھ کے ایک جگہ پہ اور امام کا انتظار کرنا، جو کہ آج کے دور میں متاسفانہ کرتے بھی ہے، اس قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں کہ جو بالکل جو ہے راہبوں کی طرح بیٹھ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم اللہ والے لوگ ہیں۔ تو اس قسم کی چیزیں جو ہوتی ہے وہ قابل قبول نہیں ہوتی، بلکہ لوگوں کی خدمت کرنا، معاشرے کی اصلاح کرنا اور واجبات کی ادائیگی بھی ساتھ ساتھ ضروری ہے، ساتھ میں عبادات بھی ہوتے ہیں، اور سارا کچھ اپنی جگہ پر اپنا مقام ہے ہر چیز کا۔ تو خود معاشرے کی اصلاح کرنا، اور معاشرے سے پہلے سب سے پہلے خود انسان کو اپنے آپ کی اصلاح کرنا جو کہ ضروری ہے۔ اگر انسان خود ہی مصلح نہیں ہے، خود ہی اس کی اصلاح نہیں ہوئی ہے، تو دوسرے لوگوں کے وہ کس طریقے سے اصلاح کر سکے گا؟ وہی خرما والی بات ہے جو کہ ایک ملتا ہے کہ ایک خاتون آئی اور اس کا بچہ غالباً اس بچے کے دانت خراب تھے یا کوئی ایسی بیماری تھی اس کو کہ جس کے لیے طبیب نے خرما کو کہا تھا کہ خرما جو ہے یہ بچہ نہ کھائیں، یعنی کھجور جو ہے وہ نہ کھائیں۔ تو
اس بچے کو، لیکن یہ اپنی عادت سے باز نہیں آ رہا تھا، وہ بار بار کھجوروں کا تقاضا کرتا تھا اور اس کو پسند تھی کھجوریں اور وہ کھاتا تھا۔ تو رسول اللہ کے پاس اس کو لے کے آئے صلی اللہ علیہ وآلہ، اور اس خاتون نے التجا کی کہ یا رسول اللہ اس بچے کو نصیحت کر دیجئے، چونکہ آپ کی زبان میں تاثیر ہے، اللہ کے نبی ہیں آپ، اس بچے کو کچھ اس طریقے سے تربیت کر دے کہ یہ بچہ خورما نہ کھائے، کھجوریں نہ کھائے۔ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ اس کو کل لے کے آئے، میں کل نصیحت کر دوں گا۔ تو بہرحال والدہ اس بچے کو لے کے گئی اور کل آئی، تو کل رسول اللہ نے اس بچے کو بٹھا کے فرمایا کہ بیٹا آپ کی والدہ صحیح کہہ رہی ہے، طبیب نے آپ کو خورما سے منع کیا ہے اور یہ آپ کی صحت کے لیے صحیح نہیں ہے، لہذا آپ کھجوریں جو ہے وہ نہ کھائیے۔ تو بچہ بہرحال رسول اللہ کی زبان تھی، بچہ مان گیا، اور لیکن اس کی والدہ نے یہ کہا کہ یا رسول اللہ اس کو تو آپ کل بھی یہ کہہ سکتے تھے، چھوٹی سی بات تھی، کہہ دیتے۔ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ کل چونکہ میں نے خود کھجوریں کھائی ہوئی تھی تو وہ چیز جو ہے تاثیر نہیں کرتی کہ انسان خود وہ کریں اور پھر دوسروں کو کہیں، اس سے منع کریں۔ یعنی ظاہراً اس واقعے میں یہ چیز ہمیں ضرور مل جاتی ہے کہ ہم لوگ جب کسی کو کہتے ہیں، یا علماء کرام ہے یا واعظین کرام ہے یا دوسرے افراد ہے کہ جو ابلاغ اور مبلغین کا کام کر رہے ہیں، یعنی تبلیغ کا کام کر رہے ہیں، مبلغ ہیں، تو ان لوگوں کو کم از کم یہ چیز ان کے ذہن میں ہونی چاہیے کہ جو کام ایسے کاموں سے لوگوں کو نہ روکیں کہ جو خود انسان کرتا، اور طبعاً وہ اثر انداز بھی نہیں ہوتے اور بس اوقات انسان کے مزاح کی شکل اختیار کر دیتی ہے۔ تو عرض یہ ہے کہ ان چیزوں میں ہمیں جو ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ انسان سب سے پہلے خود متقی بن جائے اور پھر جو ہے لوگوں کو اس چیز کی طرف رغبت دلائے۔ اور یقیناً چونکہ ہم لوگ اگر معاشرے کی اصلاح کرنا چاہے، اور ہر شیعہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان کاموں میں بڑھ چڑھ کے حصہ لے، اور یہ ہم پہلے جلسات میں کہہ بھی چکے ہیں کہ خود اگر ایک شخص اس قسم کی ذمہ داری کو انجام دے رہا ہے تو یہ ذمہ داری گویا کہ وہ وقت کے امام کی مدد کر رہا ہے، مساعدہ کر رہا ہے۔ تو یہ جو مساعدہ کر رہا ہے اور وقت کے امام کی وہ کام جو وقت کے امام کے کام ہے اس میں ہاتھ بٹا رہے ہیں، تو یہ شخص جو ہے وہ امام کا نائب عام ہے، عام نائب ہے، یہ احیاء دین کر رہا ہے، دین کے احیاء کر رہا ہے۔ تو عرض یہ ہے کہ ہم لوگوں کو سب سے پہلے خود متقی بننا پڑے گا، اور متقی بننے کے لیے جو سب سے مہم اور ضروری چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہم سب سے پہلے خود اپنے آپ کی اصلاح کرے، اور اصلاح جو ہے اس کے لیے ضروری ہے تمرین کی ضروری ہے، چونکہ ظاہر ہے کہ اس دنیا میں جو ہمارے سب سے بڑے جو ہمارے دشمن ہے، وہ سب سے بڑا دشمن ہمارا اس میں سے پہلا دشمن ہمارا خود کا نفس ہے، اور دوسرا دشمن جو ہے وہ شیطان ہے۔ یعنی شیطان اور نفس یہ دو ہمارے ایسے دشمن ہیں کہ جو ہمیں تقویٰ کے راستے میں رکاوٹیں ڈالتے ہیں، اور جو نفس ہے انسان کی وہ شیطان سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ اور حضرت امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ یقیناً انسان کا سب سے یعنی اعدی عدوک نفسک، آپ کا سب سے بڑا دشمن آپ کا نفس ہے، التی بین جنبیک، جو آپ کے خود کے وجود میں ہے، یعنی آپ کے قریب جو آپ کا نفس ہے وہ سب سے زیادہ سب سے بڑا دشمن آپ کا وہی ہے۔ اس کو کنٹرول کرنا یہ جو ہے وہ ہنر کا کام ہے، اور اگر نفس کو دیکھیں تو یقیناً ہمیں شدید چیلنجز کا سامنا ہوتا ہے ہر روز۔ یعنی اگر ہم کسی کی اچھی سی گاڑی دیکھتے ہیں تو ہمارے دل میں بھی تمنا پیدا ہوتی ہے کہ کاش یہ گاڑی میری ہوتی، مثلا خدا نخواستہ، یا دوسری کسی چیز کی طرف، کسی کے مال کے اوپر ہماری نظر ہوتی ہے۔ اس میں ہوائے نفس ہے، نفس کی ہوا ہے جو آپ کو پریشان کر رہی ہے، آپ کو شدید طریقے سے گناہ کی طرف وادار کر رہی ہے، آپ کو گناہ کی طرف لے کے جاتی ہے۔ تو یہ وہ مقام ہے کہ جہاں سے انسان کو بچنا ہے، اور اس کے لیے ظاہر ہے کہ ایک خاص قسم کی تمارین کی ضرورت ہے، تدریب کی ضرورت ہے کہ انسان اپنے نفس کے اوپر جو سب سے انسان کا نزدیک ہے، التی بین جنبیک ہے، جو سب سے زیادہ نزدیک ہے، اس کے اوپر کنٹرول کر لے، اور ایسا کنٹرول کر لے کہ
انسان کو سبقت حاصل ہو جائے، انسان مکمل طور پہ اپنے نفس کو اپنے کنٹرول میں کر لے، اور اس طریقے سے کنٹرول میں کریں کہ دوبارہ انسان کو ایسی چیزوں کے خواہشات نہ ہو۔ یقیناً عقل کا تقاضا ہے کہ انسان کو خواہشات بھی ہوتے ہیں۔ تو اس دور غیبت امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف میں ضروری ہے کہ ہم سب سے پہلے اپنی اصلاح کریں اور اپنے نفس کے اوپر کنٹرول کریں۔ یہاں پر لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک، اور پروگرام کے نیکسٹ سیگمنٹ میں انشاءاللہ العزیز آپ کے حاضر خدمت رہیں گے۔ دوبارہ حاضر خدمت ہے، اور ہماری گفتگو کا سلسلہ امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے زمانے غیبت میں اپنی نفس کی اصلاح، تاکہ ہم امام کی ظہور کے لیے آمادگی کر سکیں۔ یقیناً جیسے ہم عرض کر چکے ہیں کہ اگر انسان خود اپنی اصلاح نہ کر سکے اور وقت موت تک، جس رات اس نے جا کے قبر میں جانا ہے، یا قبر بھی قسمت کی بات ہے، کس کی قسمت میں قبر لکھی ہے، ہو سکتا ہے کہ ایسی جگہ پر انسان کی موت واقع ہو جائے کہ قبر بھی نصیب نہ ہو، خدا جانے۔ یقیناً کسی کو اپنی موت کا اندازہ نہیں ہے کہ بے ای ارض تموت، کہ اس کو کس زمین پہ موت آئے گی۔ موت کی سرزمین مشخص نہیں، موت کا وقت مشخص نہیں۔ سورہ لقمان کی آخری آیت میں جو 5 چیزیں ہیں کہ جس کا علم صرف خدا کے پاس ہے، اس میں سے ایک موت بھی ہے، اور انسان اگر اپنی موت کی رات تک خود اپنی تکلیف کو ہی مشخص نہ کر سکے تو گویا کہ اس نے اپنی زندگی کو تباہ و برباد کر دیا۔ اس نے ایسا نقصان اپنا کر دیا کہ اس نقصان کو اب اس کا کوئی چارہ نہیں ہے کہ اس نقصان کو کس طریقے سے بھرے۔ یقیناً ہم لوگوں کو سب سے پہلے اپنی اصلاح کرنی چاہیے، صحیح اصلاح کرنی چاہیے، نہ یہ کہ پوری جوانی گناہوں میں گزر گئی اور جب بڑھاپا آیا تو پھر بھی اپنے گناہوں پر قادر نہیں ہے کہ اس کو کنٹرول کر سکے۔ زندگی تباہ و برباد ہو جاتی ہے، زندگی میں کچھ نہیں رہتا کہ جب انسان جس چیز کے لیے اللہ جو ہے وہ پوچھے گا کہ میں نے تجھے کس چیز کے لیے خلق کر دیا تھا اور تو نے کیا کر کے یہاں میرے پاس آیا، وہ وقت جو ہے شدید ہے کہ جب انسان لقاء اللہ تک، اللہ کے ملاقات تک پہنچ جائے اور اللہ کے ملاقات میں اس کو شرمندگی کا سامنا ہو جائے۔ اللہ اکبر! یعنی اس سے زیادہ اور انسان کے اوپر کیا قیامت ہوگی کہ اس خالق حقیقی سے ملاقات کے وقت پہ تو ایسا شرمندہ ہو رہے کہ جیسے یقیناً شرمساری ہے، انتہا ہے شرم کی کہ انسان گناہوں میں غرق ہے، اپنے آپ کو باہر نہیں نکال سکتا۔ یقیناً یہ مقام جو ہے وہ انتہائی سخت مقام ہے کہ انسان زندگی تو گزر جائے اپنی اصلاح تک نہیں کر سکے۔ یہ کہ یقیناً انسان کو اپنی اصلاح کے لیے، اور گویا یہی فلسفہ ظہور بھی ہے، اسی وجہ سے معصومین علیہم السلام نے اس چیز کی طرف رغبت دلائی ہے کہ اے میرے شیعو، اپنی اصلاح کر لو، تقوی الہی اختیار کر لو، اُوصیکم بتقوی اللہ و نظم امرکم، اپنی تقوی الہی کو اختیار کر اور اپنے امور کو منظم کر۔ حضرت امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام کے
آخری جملوں میں آخری وصیت کے آخری فقرے ہیں جو کہ بظاہر اپنے بچوں امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلاۃ والسلام سے وصیت فرماتے ہیں، اور یقیناً یہی توصیہ تمام ائمہ کی زندگی میں موجود ہے کہ جہاں فرمایا کہ خود تقوی الہی کو اختیار کر. تو ظاہر ہے میں عرض کر رہا تھا کہ خود امیر المومنین علیہ السلام کے فرمان کے مطابق انسان کا بدترین دشمن اس کا نفس ہے، جو کہ انسان کو وادار کرتا ہے ایسی چیزوں کی طرف کہ جو چیزیں جو ہے وہ انسان کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتی ہے. اور اس میں سے میں نے مثال دی مال کی طرف انسان کو، دوسروں کی مال کی طرف انسان کو وادار کر دیتا ہے. دوسری چیز جو ہے نعوذ باللہ من ذالک کہ انسان کو دوسروں کے ناموس کی طرف وادار کر دیتا ہے. لا الہ الا اللہ. یعنی انسان جو ہے وہ دوسروں کے ناموس کے اوپر اس کی نظر ہوتی ہے. اور تیسری چیز جو ہے وہ ایسے ہوا انسان کے وجود میں آتی ہے کہ انسان کو متکبر بنا دیتی ہے، تکبر کا شکار ہو جاتا ہے یہ شخص، اور اسی تکبر میں تعصب بھی آ جاتا ہے، متعصب کر دیتا ہے انسان کو. گویا انسان کو ایسے لگنے لگ جاتا ہے کہ میں ضرور کچھ ہوں جو اس مقام پہ ہوں. تو کیا ہے، تیری اوقات کیا ہے، تیری بساط کیا ہے، تو اتنا کمزور ہے کہ جب تیرے اوپر 1000 کا عالم آ جائے تو اپنی جگہ سے خود اپنی مرضی سے ہاتھ نہیں ہلا سکتا. لا الہ الا اللہ. اور ہزاروں مثالیں موجود ہے کہ جہاں ہم نے دیکھا ہے کہ متکبرین ہوا کرتے تھے، آج بے روح پڑے ہوئے ہیں. اور اس کی مثالیں عظیم ترین متکبر شخصیات جس میں سے فرعون ہے، شداد ہے، نمرود ہے، اور اواخر میں یزید ہے، معاویہ ہے، ہارون الرشید ہے. اس قسم کے لوگ جو کہ متکبر لوگ تھے آج کس حالت میں پڑے ہوئے ہیں یقیناً بے جان ہے. قبروں کا بھی پتہ نہیں ہے کہ قبریں کہاں ہیں ان کی. امیر المومنین علیہ السلام ایک دفعہ کسی قبرستان سے گزر رہے تھے تو اس نے قبرستان میں دیکھا کہ لوگ جو ہے وہ اس حالت میں ہے. تو امیر المومنین علیہ السلام جو نہج البلاغہ میں موجود ہے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی مالوں کو لوگوں نے تقسیم کر دیا، آپس میں تقسیم کر دیا. ان کے ورثاء نے ان کی مالوں کو تقسیم کر دیا. ان کی خواتین سے جو ان کے زوجات تھے، جو ان کی بیویاں تھیں، ان سے دوسرے لوگوں نے شادیاں کر دی. اللہ اکبر. یہی ہے تیری یہی ہے حیثیت. اور تو آیا کس طریقے سے؟ ایک لوتڑے سے تو تیری پیدائش ہوئی ہے، نجس نطفے سے، نجس لوتڑے سے تیری پیدائش ہوئی ہے، اور تو یہاں پر آ کے تکبر کرتا ہے. عظیم تکبر اور متکبر لوگ وہاں موجود تھے، آج غرق ہو گئے، نام نہیں ہے ان کا، کہاں گئے اور کہاں ان کی قبریں ہیں، کس حالت میں ہے. یقیناً جب یہاں سے جائے گا تو اس ہوائے نفس نے اس کو ایسے پاگل کر دیا ہے، ایسا پاگل ہو کے گئے ہیں کہ اسی جنون کی حالت میں جہنم کے مستحق ہو گئے. یقیناً ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ ہم اس قسم کی چیزوں سے اپنے نفس کے اوپر، نفس کی ہر بات کو نہیں ماننا چاہیے. بعض علماء عرفان نے عجیب چیز لکھ دی، کہا گویا یہ نفس جو ہے وہ اس وحشی گھوڑے کی طرح ہے کہ جس کے اوپر انسان جب سوار ہو جائے تو یقیناً وحشی گھوڑا جس کی پہلے سے تربیت نہیں ہوئی ہے، یقیناً کوئی سوار ہوگا تو گر ہی جائے گا، اور جب گرے گا تو یقیناً اس کا نقصان ہوگا، جسم کا نقصان ہوگا. تو یہ نفس بھی اسی طریقے سے ہے کہ اگر اس نفس کے اوپر انسان نے کنٹرول نہیں کیا تو وہ غرق ہو جائے گا. سب سے عظیم دشمن انسان کا نفس ہے جو آپ کو وادار کرتا ہے گناہ کی طرف. اور اس نفس کا نام کیا ہے؟ جو انسان میں کافی نفس تو ایک ہے لیکن اس کے جوہر اور اس کے صفات جو ہے وہ جدا جدا ہے. بدترین نفس کون سا نفس ہے؟ قرآن میں فرمایا ان نفس الامارۃ بالسوء. سب سے وہ نفس امارہ ہے، اس نفس کی ایک صفت نفس امارہ ہے کہ جو آپ کو برے کاموں کی طرف آپ کو وادار کرتا ہے. اور روز قیامت جب لوگ شیطان کے اوپر لانتے کر رہے ہوں گے تو کہے گا فلا تلومونی، مجھے ملامت مت کرو. شیطان کہے گا مجھے کیوں ملامت کر رہے ہو، کیوں مجھے اتنا ملامت کر رہے ہو کہ آپ بار بار مجھ سے کہہ رہے ہو کہ
تم لوگوں نے تم نے ہمیں جہنم کا مستحق بنا دیا۔ شیطان کہے گا فلا تلومونی ولوموا انفسکم، اپنے نفسوں کے اوپر ملامت کر کہ تیرے نفس نے تجھے غرق کر دیا، برباد کر دیا، تجھے کچھ نہیں رہا تیرا، مجھے کیوں ملامت کرتے ہو؟ میں تو فقط وسوسہ ڈالتا تھا، باقی تو کام تیرا نفس کرتا تھا، میں صرف کہتا تھا، اور تو جو ہے تیرا نفس جو ہے وہ اس چیز کا پہلے سے ہی آمادگی اس کی ہوتی تھی، تو نے اپنے نفس کے اوپر کیوں کنٹرول نہیں کیا؟ میں تو صرف آپ کو کہتا تھا کہ ایسے کر، صرف آپ کو کہہ دیتا تھا کہ ایسے کر لے، وسوسہ ڈال دیتا تھا۔ یوسوس فی صدور الناس، میں تو صرف لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالنے والا تھا، اور یقیناً جو وسوسہ ہے وہ ڈالنا اور چیز ہے، لیکن اس کو کرنا، میں کوئی تیرا ہاتھ پکڑ کے تجھ سے کام نہیں کراتا تھا، بلکہ تیرے نفس نے تجھے برباد کر دیا۔ تو انہوں نے کہا، شیطان کہے گا لومو انفسکم، تو اپنے نفس کو ملامت کر، اپنے نفسوں کو ملامت کر کہ تو اس نفس نے تجھے غرق کر دیا، تیرا کچھ نہیں رہا۔ تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ غیبت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف میں سب سے پہلے جو انسان نے محاسبہ کرنا ہے وہ اپنے نفس کا محاسبہ کر لے۔ جب آپ کا نفس مر جائے گا، نفس کش ہو جائے گا، تو نے اپنے نفس کو مار دیا، نفس کشی آپ نے کر دی، تو اس مقام پہ پھر جو ہے آپ کسی ایسے اس چیز کے لائق ہو جائیں گے کہ اگر امام نے ظہور کر دیا تو ان کے ہاتھ پر بیعت کے لائق ہو جاؤ گے۔ ضروری ہے کہ سب سے پہلے انسان خود اپنے وجود کو پاک کر دے۔ جب وجود پاک ہو جائے گا تو میں اس کی ایک مثال دے دوں کہ نفس کشی کو کس طریقے سے انسان کر سکتا ہے، کیسے اپنے نفس کو تو مار سکتا ہے، تیری کیا طریقہ ہے نفس کشی کا؟ نفس کشی کا سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ جو غلط اور گناہ کا کام کر رہا ہے اس میں رکاوٹ ڈال دے، گناہ کرنا بند کر دے۔ اس چیز کی طرح نفس کشی میں آپ کو ایک مثال عرض کروں، بڑا لطیف نقطہ ہے، بڑا ہی لطیف نقطہ ہے کہ اس نقطے سے آپ جو ہے وہ مکمل طور پہ سمجھ جائیں گے کہ نفس کشی کس طرح کی جاتی ہے۔ دیکھیں، ایک یہ ہے کہ ہمارے وجود میں جس طریقے سے ہم بظاہر کچھ کھاتے ہیں، کچھ پیتے ہیں، کچھ کھانا غذا جب کھاتے ہیں تو ہمارا جسم بڑھنے لگ جاتا ہے، ہم جو ہے وہ زندہ رہتے ہیں۔ کس چیز کی وجہ سے زندہ رہتے ہیں؟ خوراک کی وجہ سے زندہ رہتے ہیں۔ جب ہم کھاتے ہیں، پانی پیتے ہیں تو ہمارا جسم جو ہے وہ حالت تحرک میں ہوتا ہے، ہم طاقتور ہوتے ہیں۔ لیکن اگر آپ اس شخص کو دیکھیں کہ جو مثلا کسی زندان میں ہے یا کسی ایسی جگہ پر ہے کہ جہاں اس کو خوراک نہیں مل رہا، تو رفتہ رفتہ وہ شخص کمزور ہونے لگ جاتا ہے، اور جب زیادہ دن گزرتے ہیں وہ مر جاتا ہے، انسان مر جاتا ہے۔ یا کوئی حیوان، کوئی فرق نہیں، کوئی بھی چیز ہے، ذی روح چیز ہے، وہ اگر اس کو کھانا اور غذا نہ ملتی رہے تو وہ مر جاتا ہے۔ یہ ظاہر جسم کے لیے یہ غذا ضروری ہے، اور جو باطن چیزیں ہیں اس کے لیے کن چیزوں کی ضرورت ہے؟ ان کے لیے معنویات کی ضرورت ہے۔ مثلا آپ اگر نفس کو اچھی خوراک دے رہے ہیں تو اس کے اثرات بھی اچھے ہوں گے۔ اگر کی اچھی چیزیں آپ دے رہے ہیں تو اس کے اثرات بھی اچھے ہوں گے۔ مثلا آپ نماز کے پابند ہے، آپ مستحبات کو انجام دے رہے ہیں، غریبوں کی مدد کر رہے ہیں، آپ جو ہے وہ ناداروں کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں، یتیموں کے سرپرست ہے، یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھنے والے ہیں، تو یہ جو کام آپ کر رہے ہیں یہ ضائع نہیں جا رہا ہے، روح کی طرف جائے گا۔ اور یقیناً یہ ہے کہ اچھی چیز، اچھا فصل اچھے زمین میں اچھے فصل کو اگر آپ کاشت کرو گے تو وہ اس کا نتیجہ بھی اچھا نکلے گا۔ انسان جو ہے وہ اس کے اندر جو ہے اس کا نفس طاہر ہونا شروع کر دیتا ہے۔ ہم اپنے نفس کو برباد کیسے کرتے ہیں؟ جب گناہ کرتے ہیں تو ظاہر ہے کہ اس نفس کو آپ گناہ کی خوراک دے رہے ہو۔ اگر انسان چوری کر رہا ہے، چوری کی گناہ کا جو ہے وہ نفس آپ کا وہی چیز کھا رہا ہے، تو ظاہر ہے اس کے اثرات بھی برے ہوں گے۔ نفس کشی کا سب سے بڑا
اچھا طریقہ یہ ہے کہ انسان گناہ کے کاموں سے رک جائے. جب گناہوں کے کاموں سے آپ رک جاؤ گے تو آہستہ آہستہ آپ کی جو نفس کی جو گناہوں کا سلسلہ ہے وہ جب بند ہو جائے گا تو آہستہ آہستہ وہ نفس امارہ جو ہے وہ مر جائے گا. اس شخص کو جس نے کنٹرول کر لیا، اس شخص نے گویا کہ گناہوں کا مادہ ختم کر دیا. نفس اس کا مر گیا، اب اس کے لیے برابر ہے. اور جس طریقے سے خود حدیث قدسی اور روایت میں بھی موجود ہے، من اخلص للہ 40 صباحا، جس شخص نے 40 دن اللہ کی رضایت میں گزارے. یہ 40 کا عدد بڑا معتبر ہے. حضرت موسیٰ نبینا علیہ السلام جب طور پر گئے تھے تو وہاں 40 دن کا وظیفہ تھا، 40 دن کا. اور 40 کا عدد ہے بڑا معتبر. خود سید شہداء علیہ السلام کا 40واں عدد جو ہے بڑا معتبر ہے. تو اگر 40 دن یہ چہلا جو چہل دن ہے، 40 دن ہے، اگر یہ انسان رضائے الہی میں گزار دے تو ملتا ہے کہ اس کے وجود سے حکمت کے چشمے جاری ہو جائیں گے. یعنی یہ شخص جو ہے وہ اب جو ہے حکیم ہو گیا ہے 40 دن میں. 40 دن کا جو عدد ہے تو فرمایا کہ من اخلص للہ 40 صباحا، اس میں انسان اس 40 دن میں اپنی نفس کشی کر سکتا ہے، نفس کو کمزور کر سکتا ہے. صرف 40 دنوں میں. بس یہ ہے کہ رضایت الہی اور آپ کے وجود میں اخلاص ہونا چاہیے، ریاکاری سے بچنا چاہیے. دوسری چیزوں سے اگر انسان اپنے آپ کو نجات دیتا ہے تو اس وقت کیا ہو جائے گا؟ یہ شخص جو ہے وہ مخلصین میں سے ہو جائے گا. مخلصین، اخلاص کا مقام جو ہے وہ بہت بلند ہے. غیبت امام زمانہ جل اللہ تعالی فرجہ الشریف میں جہاں فرمایا کہ افضل اعمال امتی انتظار الفرج، سب سے بڑا، سب سے عظیم عبادت جو میری امت کی، رسول اللہ کا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وآلہ. فرمایا میری امت کے لیے سب سے عظیم عبادت انتظار صاحب الزمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف ہے. یعنی جو زمانے کے امام کا انتظار کر رہا ہے یہ سب سے عظیم عبادت کر رہا ہے. کون سا عظیم عبادت؟ ہم ہاتھ پہ ہاتھ بیٹھ جائیں، دست بدست ہو کے بیٹھ جائے اور کہیں ہم منتظر ہیں امام کے. یقیناً انتظار کا یہ طریقہ نہیں ہے. انتظار کا طریقہ کیا ہے؟ انتظار کا طریقہ یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو اپنے پروردگار کے امر کے تابع کر دے، اپنے آپ کو امام کے تابع کر دے. یعنی ایسے کام کرے جو خدا کے کام ہوتے ہیں، دوسرے کاموں سے انسان پرہیز کرے. یہ انتظار کا طریقہ ہے. یعنی اخلاص جو ہے وہ انتظار کا طریقہ ہے. روزے کے باب میں ماہ رمضان میں آپ نے سنا ہوگا خطبہ کہتے ہیں ماہ رمضان کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ معصوم کی حدیث موجود ہے حصول اخلاص کے لیے، کہ انسان جو ہے وہ مخلصین میں ہو جائے، اخلاص آ جائے انسان کے وجود میں. اخلاص آیا تو مسائل جو ہے وہ حل ہو جائیں گے. تو خود اخلاص کے اس مقام تک، یہ جو اخلاص انسان حاصل کرتا ہے، اسی کو انتظار کا صحیح طریقہ یہ ہے جو ہم کرتے ہیں. تو سب سے عظیم جو ہمارے دشمن ہیں ان کی نشاندہی ہونی چاہیے. سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ انسان کا نفس ہے، جس کو قتل کر دینا ضروری ہے. اس نفس کو قتل کرنا پڑے گا جو اپنے وجود کا نفس ہے. اور دوسرا جو سب سے بڑا آپ کا دشمن ہے وہ شیطان ہے. شیطان کا کام صرف یہ ہے کہ یوسوسو فی صدور الناس، یہ لوگوں کے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے. شیطان بھی 2 قسم کے اللہ نے بیان فرمائے. ایک جو ہے وہ جنات میں سے ہے، ایک جو ہے وہ انسانوں میں شیطان ہے. انسانوں میں بھی شیطان آپ کو معاشرے میں نظر آتے ہیں. انسان ہے، شکل اس کی انسان کی ہے شیطان. شکل انسانی میں یہ شیطان موجود ہے. یہ شکل انسانی میں شیطان موجود ہے. آپ کو ایسے باتیں آپ کو وہ بیان کرے گا کہ آپ
کے دل میں خدا نخواستہ، اسی وجہ سے فرمایا ہے کہ غلط لوگوں کی محفل سے انسان جو ہے وہ دوری اختیار کرے۔ صلحاء کی محفل میں بیٹھنے کو عبادت قرار دیا گیا ہے، ناقصین کی محافل میں بیٹھنے سے منع فرمایا ہے معصوم نے۔ ناقصین کی، وہ لوگ جو ناقص ہے ان کے محفل میں بھی نہیں بیٹھنا چاہیے، چونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ جو شیطان ہے یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، جو انسانوں کا شیطان ہے، ہو سکتا ہے اس محفل میں موجود ہو، اور یقیناً موجود ہوگا۔ جس طرح رحمان کے نمائندے ہوتے ہیں، شیطان کی بھی نمائندے ہوتے ہیں، اور وہ شیطان کی نمائندے جو ہے جنات میں بھی موجود ہے اور انسانوں میں بھی موجود ہے۔ انسانی شکل میں شیطان ہے، تو یہ ہمیں دقت ہونی چاہیے ہو، اور یہ شیطان ایسے آئے گا بھی نہیں۔ میں ایک خطیب مرحوم کا ایک جملہ سن رہا تھا، بڑا عجیب جملہ تھا اور بڑا خوبصورت جملہ تھا۔ انہوں نے فرمایا کہ نام بھی ان کا لے لیتا ہوں تاکہ بین الحرمین ہے اور ثواب میں شامل ہو جائے۔ علامہ عرفان حیدر آبدی صاحب شہید جو کراچی میں تھے، انہوں نے بڑا عجیب جملہ کہا تھا، اور ہم بچپن سے ہی چونکہ اس خطیب کو پاک و ہند میں یقیناً ایک خاص اہمیت حاصل ہے، شہید عرفان حیدر آبدی صاحب اللہ ان کے درجات بلند فرمائے، انہوں نے ایک جملہ کہا، ان کا شیطان جو ہے وہ ظاہراً بڑا اچھا جملہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ شیطان جو ہے وہ اس طریقے سے نہیں آتا کہ آپ کو کہے کہ میں شیطان ہوں، وہ تو بہت مولوی بن کے آپ کے سامنے ہوگا، بڑی اچھی داڑھی اس کی ہوگی، وہ اس کا چہرہ بھی شاید آپ کو نورانی چہرہ نظر آئے، نورانی شخصیت ہے، اور اچھی داڑھی ہوگی اس کی، ہو سکتا ہے سر پہ پگڑی بھی باندھی ہوئی ہو۔ وہ آئے گا، وہ آپ کو تھوڑی نہ یہ کہے گا کہ میں شیطان ہوں، ایسے کہے گا تو آپ کو ایمان لوگے، آپ کو تو پتہ چل گیا کہ بھئی شیطان ہے، اس سے آپ دوری اختیار کرو گے۔ لیکن یہ جو ہے، یہ جو شیطان جو عزازیل ہے، یہ بہت ہی اچھی شکل میں آپ کے سامنے آئے گا، اور آپ کو پھر اس وقت جو ہے وہ ورغلائے گا، اس وقت جو ہے وہ آپ کو دور کرے گا۔ یہ شیطان ہے جو وسوسہ ڈالنے والا ہے۔ تو انسان کو شیطان اس عزازیل سے اس کی نشاندہی کرنی چاہیے، لیکن جو فائنلی اور آخری جو آواز انسان کو ملتی ہے، وہ انسان کو خود اپنے وجود سے وہ آواز نکلتی ہے۔ شیطان وسوسہ ڈالنے والا ہے، اور یہ جو برائی جو ہے نا، یہ خود آپ کے وجود میں جمع ہوتی ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام کی دیوان حضرت امیر المومنین علیہ السلام میں موجود ہے کہ اے شخص، تو اپنے آپ کو چھوٹا مت سمجھ، تیرے وجود کے اندر عالم اکبر، بہت ہی عظیم عالم موجود ہے جو اللہ نے ڈال دیا۔ انسان کو خود اپنی شناخت نہیں ہے، وگرنہ انسان کیا ہے، یہ ایک عظیم ایک بحث ہے کہ انسان خود کیا ہے۔ وہ تو خود انسان جو ہے وہ اپنی بے وقوفیوں کی وجہ سے اپنے آپ کو تباہ و برباد کر دیتا ہے، حیوانیت کے اس میں چلا جاتا ہے، انسان حیوان بن جاتا ہے۔ لیکن خود انسان جو ہے وہ اس کی وجود، اس کا جو خود کا وجود ہے وہ عجیب ہے۔ حضرت امیر علیہ السلام نے فرمایا کہ تیرے وجود جو ہے وہ عالم اکبر ہے، عالم اکبر اس میں مخفی ہے۔ تو یہ سب سے پہلے جو آواز، جو اصل آواز ہے، جو آپ کو برے کاموں کی طرف رغبت دلائے گا، وہ بھی اپنے وجود سے نکلے گا، اور جو اچھی آواز ہے وہ بھی اپنے وجود سے آپ کی نکلتی ہے۔ حق اور باطل میں فرق کرنا، یہ وجود کا جو مفتی بیٹھا ہوا ہے، جو وجود کا فقیہ بیٹھا ہوا ہے، کسی طریقے سے بھی آپ اس کو تشبیہ کر سکتے ہیں، یہ جو وجود کا مفتی ہے، وجود کا مجتہد ہے، وجود میں جو ایک ہادی بیٹھا ہوا ہے، وہ بڑی اچھی طریقے سے آپ کی آواز جب نکلتی ہے، پھر اس کی تمیز کرنے کے لیے بھی ایک بیٹھا ہوا ہے جو آپ کو اس کے اچھائی اور برائی میں تمیز بھی کر کے۔ انسان جب کوئی غلط کام کرتا ہے، چھوٹا بچہ ہی کیوں نہ ہو، اس کو پتہ ہوتا ہے میں اس ٹائم غلط کر رہا ہوں۔ آپ نے دیکھا ہوگا چھوٹا بچہ جو ہے جب کسی ایک ایسی شرارت کر رہا ہوتا ہے، جب اس کی والدہ یا والد اس کے اوپر آواز دے دیتا ہے،
تو بچہ اچانک گھبرا جاتا ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے یہ میں غلط کام کر رہا ہوں، لیکن کر رہا ہوتا ہے۔ جب چھوٹے بچے کو 4 سال 3 سال کے ایک چھوٹے بچے کو اندازہ ہوتا ہے کہ میں یہ جو کام کر رہا ہوں یہ میرے والدین کی رضامندگی کے خلاف ہے، وہ کہے کہ بھئی یہ میری خود کے میرے والدین کی جو رضامندگی ہے اس کے خلاف ہے یہ کام جو میں کر رہا ہوں، تو ایک بڑے آدمی کو پتہ نہیں چلے گا، 6 فٹ کے آدمی کو پتہ نہیں چلے گا کہ یہ جو کام میں کر رہا ہوں یہ خدا کی مرضی کے خلاف ہے۔ یقیناً اچھے طریقے سے بھی پتہ ہوگا کہ یہ جو کام میں کر رہا ہوں غلط کر رہا ہوں، لیکن کر رہا ہے۔ یعنی آواز آپ کو اچھائی کی آواز بھی ہوگی، برائی کی بھی ہوگی، اور ایک طرف جو ہے وہ شیطان سے ان کو تعبیر کیا گیا ہے، جو کہ در حقیقت شیطان نہیں ہے، لیکن اس کو کہہ سکتے ہیں وسوسہ شیطانی، جو کہ نفس سے یہ چیزیں نکلتی ہے، اور دوسری طرف رحمان، یعنی وجود رحمان اور وجود شیطان انسان کے خود کے وجود میں موجود ہے۔ اور نفس، اگر آپ نے نفس کو آپ برے کام کرتے رہیں تو آپ کا نفس یقیناً شیطانی نفس ہو جائے گا، اور اگر آپ اچھائی کی طرف ان چیزوں کو لے کے جاؤ گے تو یقیناً آپ کا نفس رحمانی نفس ہو جائے گا۔ یہ جو بعض لوگوں کی گناہیں، بعض لوگوں کی گناہوں کی وجہ سے ان کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، اس کی وجہ بھی یہی ہے۔ اور بعض لوگ جو کہ مستجاب الدعا ہوتے ہیں، کسی کے لیے دعا کر دے فوراً قبول ہو جاتی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ یہ اللہ کا ولی بن چکا ہے، خدا کا ولی بن چکا ہے، تو اس کی کوئی چیز جو ہے وہ رد نہیں ہوتی۔ اور وہ واقعہ جو کہ حمال تبریزی کا واقعہ ہے، حمال تبریزی ایک شخص تھے جو تقریباً 500-600 سال پہلے یہ گزرے ہیں۔ تبریز، شاہ شمس تبریز محلے میں، وہاں میں گیا کبھی نہیں ہوں، لیکن وہاں پہ جو ہے انہوں نے جو یہ واقعے کو لکھا ہے، وہاں پر محلے شاہ شمس تبریز میں اس کا ان کی ایک درگاہ بنائی گئی ہے کہ جہاں لوگ جا کے دعائیں کرتے ہیں، اور ابھی بھی قبول ہوتی ہے دعائیں، بقول وہاں کے مقامی لوگوں کے کہتے ہیں کہ دعائیں قبول ہوتی ہے۔ تو وہاں پر یہ حمال تبریزی، اس کا کام یہ تھا کہ یہ 50-60 سال سے حمالی کا کام کرتا تھا۔ کوئی جو لوگوں کے سامان وغیرہ تھے وہ اپنے پیٹھ پہ لاد کے لے کے جاتا تھا اور تھوڑے سے پیسے لے لیتا تھا، جس کو ہم اپنی زبان میں، آج کل کی زبان میں کلی کہتے ہیں، کلی، جو کہ ریلوے اسٹیشن اور دوسرے جو ہے بسوں کے اڈوں پہ یہ لوگ موجود ہوتے ہیں، اور وہاں سے لوگوں کے سامان اٹھا کے رکھتے ہیں، 10-15 روپیہ بھی لے لیتے ہیں۔ تو یہ جو ہے حمال تبریزی، یہ نہایت ہی متقی اور اللہ کے ولی تھے، اور یہ کام کرتے تھے اسی سے۔ تو ایک دفعہ وہ گٹڑی لے کے کسی گلی میں آرام کر رہے تھے، تو ایک دفعہ ایک چھوٹا بچہ چھت پہ کھیل رہا تھا، اور بچہ جو ہے وہ شرارتی تھا، اس کی والدہ بار بار اس کو تنبیہ کر رہی تھی کہ آپ یہ نہ کریں، ایسا نہ ہو کہ گر جاؤ۔ تو اچانک بچہ جو ہے اس کا پیر پسلا، نیچے گر رہا تھا، تو انہوں نے، یہ جو حمال تبریزی ہے، انہوں نے دور سے دیکھا اور انہوں نے کہا کہ رک جا، رک جا۔ یا تو اس کا کہنا تھا وہ رک گیا، بلکہ دعا کر کے کہا، بار الہ اس کی حفاظت کر، بار الہ اس کی حفاظت کر۔ خدا سے دعا کی، جس کو ہم اپنی زبان میں یا اللہ خیر بھی کہہ سکتے ہیں، یا اللہ خیر۔ تو یہ شخص جو ہے، وہ بچہ، وہ ہوا میں رہ گیا، ہوا میں لٹک گیا۔ لوگوں نے دیکھا تو لوگوں نے ان کے اس حمال کے ہاتھ اور پیر کا بوسہ لینا شروع کر دیا، ہاتھ اور پیر کا بوسہ لینا شروع کر دیا۔ تو انہوں نے روکا، کسی نے کہا آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہو، کسی نے کہا آپ حضرت امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے کوئی اصحاب میں سے ہو، بعض نے کہا آپ حضرت خضر علیہ السلام ہو۔ تو انہوں نے ان سب کو سمجھایا کہ میں نہ خضر ہوں، نہ عیسیٰ ہوں، نہ صاحب الزمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کا کوئی صحابی ہوں، میں 50 سال سے یہی حمالی کا کام کر رہا ہوں، 50 سال سے میں لوگوں کو، آپ لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں کہ ہم حمال ہیں اور گناہ سے پرہیز کرتا ہوں،
اللہ کی رضایت اور اللہ کی حدود کو پائمال نہیں کرتا، تو میں 50-60 سال سے اللہ کی اتباع کر رہا ہوں، آج اگر میں نے کہہ دیا کہ یا اللہ اس کی حفاظت کر اور اللہ نے اس کو بچا لیا، تو اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ انسان کی بندگی، انسان کی جو بندگی ہے جو خدا کے لیے کرتا ہے، یقیناً انسان ایسے ہی مقامات کا اگر کسی نے اپنے اوپر، اپنے نفس کے اوپر غلبہ کر لیا، چونکہ حق اور باطل کی جو جنگ ہے وہ اپنے وجود میں جاری ہے، حق اور باطل کی ایک یہ وہ جنگ ہے کہ جو شروع ہے، آج بھی تیرے وجود میں ہے، جو برائی کا لشکر ہے، برائی کا لشکر ہے وہ بھی تیرے وجود میں ہے، جو اچھائی کا لشکر ہے وہ بھی تیرے وجود میں ہے، دونوں کے درمیان سخت جنگ ہے۔ اب فتح کس کی ہوگی؟ جب فتح حق کی ہوگی تو یقیناً اس وقت حق کی فتح ہو سکتی ہے کہ آپ اس حق کے لشکر کی مدد کریں، غلط کاموں سے انسان اپنے آپ کو روکے۔ تو یہی وہ فلسفہ ہے کہ اگر انسان اپنے دشمن کو پہچان لے اور اس دشمن پر غلبہ کرنے کی کوشش کرے، تو یقیناً یہی شخص جو ہے وہ حضرت صاحب الزمان اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے صحیح اور جو حق کے جو پیروکار ہیں ان میں سے یہ بھی شامل ہو سکتا ہے۔ اس دنیا میں بھی تو صاحب الزمان کے لشکریان میں سے شامل ہے، اور جب ظہور ہو جائے تو ظہور میں بھی تو صاحب الزمان کا ہی نمائندہ ہے، اور روز قیامت تو اہل بیت کا نمائندہ رہے گا، یہاں تک کہ تو جنت کا حقدار ہے۔ شہادت کی موت تیری اوپر آنی ہے، یا ابھی آنی ہے یا بعد میں آنی ہے، شہید کا درجہ بھی تجھے ملے گا، اور اس مقام پر بھی جا کے پہنچے گا کہ جو مقام اللہ نے جو اپنے بندوں کے لیے مقرر فرمایا ہے کہ میرے بندوں کا یہ مقام ہے کہ ان کو بہشت میں داخل کر دیا جائے، تو یہ سب کے سب چیزیں اسی شخص کے لیے ہے کہ جو اپنے دشمن کی نشاندہی کرے اور صحیح طریقے سے اپنی زندگی کے امور کو اس طریقے سے تابع الہی بنا دے کہ جو خدا نے جن چیزوں کے لیے انسان کو خلق کیا ہوا ہے، یقیناً انسان کی خلقت اعلیٰ مقام تک پہنچنے کے لیے ہے، نہ یہ کہ خدا نخواستہ انسان جو ہے وہ اس کو جہنم کے لیے پیدا کیا ہو۔ لیکن یہ چیز جو آج کل کے دور میں سوشل میڈیا پہ نہایت ہی چل رہی ہے کہ خدا کی رحمانیت اور خدا کی کرم کا لوگ اقرار کر رہے ہیں، اللہ کے عذاب کو عذاب نہیں سمجھتے، یہ لوگ جو ہے وہ کفر کے حد تک جا چکے ہیں۔ اللہ اگر رحیم ہے، کریم ہے، غفار ہے، غفور ہے، تو ساتھ ساتھ میں جبار بھی ہے، قہار بھی ہے، وہ قہر بھی تیری اوپر ڈال سکتا ہے، اس سے زیادہ کوئی قہار نہیں۔ اگر قہر کے اس صفت میں آ جائے تو اللہ ایسا قہار ہے کہ غرق کر دے گا، پوری دنیا کو غرق کر دے گا۔ خدا چاہے تو سب کچھ کر سکتا ہے، رحمانیت پہ آ جائے تو تیری بڑی سی بڑی گناہ سے وہ درگزر کر لے، اور اگر اپنے قہر پہ آ گیا تو اس سے بڑا کوئی قہار نہیں۔ یہ لوگ جو سوشل میڈیا پہ اس قسم کی گفتگو کر رہے ہیں کہ خدا کے قہر، وہ تو رحیم ہے، ہمارے رحم و کرم کرنے والا ہے، تو اس کے قہار صفت سے کا منکر ہو رہا ہے، تو اس کی وہ صفتیں جو کہ قہار اور جبار کی صفتیں ہیں اس کا منکر ہو رہا ہے۔ یہ خدا کی یہ کفر کے حد تک ہے یہ سب چیزیں۔ تو ہم لوگوں کو سب چیزوں کو اپنے خدا کی ہر چیز کو ماننی چاہیے، اور اس دور میں جہاں ہم رہ رہے ہیں حجت خدا کے ظہور کے لیے کثرت سے دعا کی ضرورت ہے، چونکہ ظہور ہی انسان کی تمام مشکلات کا حل ہے۔ ہم بھی بین الحرمین تمام مومنین کی نیابت میں دعا کرتے ہیں حجت خدا کے ظہور کے لیے، اللہم عجل لولیک الفرج۔